ہم دیکھتے ہیں علاج کی اقسام۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کا علاج 3 اقسام پر کیا کرتے تھے: طبی دوائیوں کے ساتھ، الہی دوائیوں کے ساتھ، الہی اور طبی دونوں کو ملا کر۔ ہم پہلے الہی جو میڈیسن ہیں ان کے ذریعے علاج کرنے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ الہی دعائیاں جو ہیں ان سے مراد شرعی دم ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ طریقہ علاج: پہلے ہم دم رقیہ کے معنی اور مفہوم اور اقسام بیان کرتے ہیں۔ اور رقیہ دم سے مراد پناہ میں آنا ہے، اس کی جمع رقی ہے۔ ابن اسیر نے کہا رقیہ یعنی دم سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے کسی بیمار مثلاً بخار زدہ، مرگی زدہ، سحر زدہ جیسی آفات والے کو دم کیا جائے۔ دم کی 2 اقسام ہیں: شرعی دم، شرکیہ دم۔ شرعی دم اور اس کی شرائط میں کچھ ضروری شرائط اور ضابطے ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ شرع نے ہمارے لیے وہ ضابطے اور شرائط مکمل کھول کر بیان کر دیے۔ نمبر 1، دم اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے نام اور صفات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں ہو جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ اور نمبر 3، یہ عقیدہ ہو کہ دم بذات خود تاثیر نہیں رکھتا، اس میں اثر اللہ ہی کی طرف سے پیدا کی جائے گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا شرائط کے پائے جانے کے بعد دم کے جواز پر علماء اکرام کا اجماع ہے۔ پھر چوتھی بات، سنت کی روشنی میں مزید ایک چوتھی شرط سامنے آتی ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ دم میں شرکیہ الفاظ کی ذرا بھر آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرکیہ دم جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ ایک بات جس کا ڈر شرعی دم کرنے والے سے بھی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ خطرناک مقامات تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دم کرنے والا کبھی تو جادوگروں کی اور کبھی شعبدہ بازوں کی مشابہت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ مشابہت بھی بالکل اسی طرح غلط ہے جس طرح شرکیہ دم یا جادوگروں کے دم وغیرہ کی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی پکڑے یا جس کے لیے بدشگونی پکڑی جائے، یا کہانت کا کام کرے یا جس کے لیے کہانت کا کام کیا جائے، یا وہ جادو کا کام کرے یا اس کے لیے جادو کا کام کیا جائے۔ جس طرح جادوگر یا شعبدہ باز سے دم کروانا صحیح نہیں، اسی طرح کاہن اور نجومی سے بھی دم کروانا جائز نہیں۔ انشاءاللہ قریب اس کی مزید وضاحت بھی آپ کو کروں گی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا شرائط میں سے ایک 5ویں شرط کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ دم جھاڑ حرام کیفیت پر نہ ہو اور جان بوجھ کر حالت جنابت میں نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی مقبرے اور حمام میں بیٹھ کے دم کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دموں کا معنی سمجھ میں نہ آئے وہ جائز نہیں، خصوصاً جس میں شرک ہو، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اور اکثر اہل عزیمت جن دموں کے بارے میں کہیں کہ ان میں شرک ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی غور کرے کہ دم کرنے والے بظاہر قرآن ہی پڑھتے ہیں اور اسے نمایاں آواز سے پڑھتے ہیں، مگر در پردہ چھپا کر وہ شرکیہ دم پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت طلبی کے لیے جو دم پڑے جائز قرار دیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کافی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی یہ باتیں، ان کو غور سے سننا ہے، ان پہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے۔ شرعی دم کے لیے چند نہایت ہی اہم قاعدے۔ جو شخص شرعی دم کرتا ہے اور دراصل وہ بہت ہی مضبوط الہی ہتھیار اختیار کرتا ہے، اور ہتھیار اسی کا کرامت ہوتا ہے جو اسے چلاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہی اسلحہ استعمال ہو تو پھر اللہ کے حکم سے نتیجہ بھی بہت عمدہ نکلتا ہے۔ لہذا دم کرنے والا اور جس پہ دم ہو رہا ہے انہیں
درجہ ذیل امور پر زیادہ سے زیادہ عبور رکھنا چاہیے. وہ امور جو مالج کے لیے وافر مقدار میں موجود ہونے چاہیے. ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ حسن اعتقاد کا حامل ہو. حسن اعتقاد نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالج سمت کے سلف صالحین کا عقیدہ اپنائے اور امور شرکیہ اور بدعت کے کاموں سے کلی طور پر اجتناب کرے. بعض روحانی معالج دوران علاج شعبدہ بازوں کی نقل کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ہمارے اس معاملے دین میں وہ چیز پیدا کی جو اس میں پہلے سے موجود نہیں تو یہ مردود ہے. حسن اعتقاد کا اہم جز یہ ہے کہ مالج اور مریض اللہ تعالیٰ کی جانب سچی توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 23 میں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم ایماندار ہو. حسن اعتقاد کا دوسرا اہم جز یہ ہے کہ مالج وغیرہ کو یہ بخوبی علم ہو کہ نفع اور نقصان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی واپس لوٹانے روکنے والا نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. دوسری چیز اس میں نیت کا اخلاص اور اس میں مقصد. اللہ کے فضل سے دم پڑنے میں اخلاص نیت کی بہت تاثیر ہے، خصوصاً جبکہ معالج اپنی قرات کے دوران اسے حاضر رکھے اور اس کا مقصد قرات کے ذریعے سے دولت سمیٹنا اور ریاکاری نہ ہو، شہرت حاصل کرنا بھی نہ ہو، بلکہ اس کا ارادہ ہو کہ خدمت خلق کے غرض سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کر رکھا ہے وہ ملے اور اللہ کے پاس سے اجر و ثواب اس کا نصیب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا. سورۃ البینات میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ خالصتاً صرف اللہ کی عبادت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالبینات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے سعد، بے شک اگر تم لمبی عمر پاؤ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے عمل کرو تو اس سے تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب دم درود ڈالنا چاہیں، مسنون سیکھ لیں، وہ آپ کو سکھائے جائیں گے، یا آپ کسی سے کروانا چاہیں تو یہ دو چیزیں سامنے رکھیں. معالج پیسے لے سکتا ہے دم کے کہ نہیں، یہ اس پہ تفصیلی آگے آپ کو لیکچر دیے جائیں گے. ابھی یہ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، نماز کی اپنی پابندیاں کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ آپ کسی پہ دم کریں تو اس سے جو معالج ہے وہ اچھا ہو جائے. لیکن اس کی شرائط کیا ہے کہ آپ اعتقاد آپ کا ہمیشہ یہ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، شرک سے آپ کو بچنا ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ شہرت نہیں کہ جگہ جگہ میرے نام کا ڈنکا بجے اور لوگ کہیں کہ بھئی کیا وہ دم ڈالتے ہیں اور اس سے فوراً شفا مل جاتی. شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نیت اللہ کی رضا ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے نفس پہ آپ نے کنٹرول کر رکھا ہے، اس دنیا کی جو روش ہے اس میں آپ نہیں بہ گئے اور اللہ ہی سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھ رہا ہے. باقی یہ کہنا کہ میری شہرت ہو جائے، میرے نام کا ڈنکا بجے، لوگ میرے نام سن کے آئیں، تو یہ وقت ہی آپ کو شہرت تو مل جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو شفا بھی مل جائے، ہو سکتا ہے شفا نہ ملے، لیکن آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اگلے لیکچر میں آگے جو 3 نمبر اس کی شرائط ہے اور 4 نمبر 5 نمبر ان پہ انشاءاللہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.